خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے جیرمیہ نبی کے صحیفہ کو سیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کے حالات، واقعات، چاہے وہ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، مذہبی ہیں، ان سے آج کل کے حوالے سے اپنی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام عزیزو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جیرمیہ سیریز کا 48 پروگرام ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم آج 48واں پروگرام کر رہے ہیں اس سیریز کا، اور عزیزو آپ سبوں کے ساتھ کے لیے، خدا ان کے کلام سے پیار کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کی گزشتہ آڈیوز اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی میرے چینل پر یہ موجود ہیں، اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اور کتابوں کے حوالے سے بھی جو ریسورسز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یوٹیوب پر مہیا ہوں، اور میرے پاس بھی موجود ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہے۔ ہم ان ججمنٹس کے حوالے سے، ان جو خداوند نے رویا اور خداوند نے پروفیسی اور خداوند نے جو نبوتیں کی ہیں غیر اقوام کے حوالے سے، ان کو پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خداوند نہ صرف اپنی قوم کو کاٹتے اور چھانٹتے ہیں، بلکہ ان قوموں کا انصاف بھی کرتے ہیں جو خداوند کی قوم کے ساتھ برے طور پر پیش آتی ہیں۔ انفیکٹ خداوند کا جو انصاف ہے وہ اس کی اپنی قوم سے تو شروع ہوتا ہے، اور تھرو آؤٹ دا بائبل یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر خاندان کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خداوند اسٹرکٹلی، اسرٹیولی اور فیئرلی پیش آتے ہیں تو باہر والوں کے ساتھ وہ کیوں کر انصاف نہ کریں گے، باہر والوں کی ججمنٹ کیوں نہ کریں گے، جو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، یا جو سوچتے ہیں کہ جو بائبل کا خدا ہے، یہوہ خدا ہے، وہ لمیٹڈ ہے۔ Very soon they will realize the power and might of Jehovah God۔ بہت جلد وہ یہوہ خدا کی طاقت کا، اس کی مہانتا کا، اس کے عظیم ہونے کا اعتراف کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل میں، خاص طور پر اینڈ ٹائمز میں، مکاشفہ میں جو نبوتیں لکھی ہیں وہ آف کورس غیر اقوام کے حوالے سے بھی ہیں، کہ غیر اقوام والے آ کر خداوند کو سجدہ کریں گے۔ خاص طور پر اس حوالے سے آپ ریویلیشن 18 کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کے پروگرام کو، 48ویں پروگرام کو 47ویں پروگرام کے تسلسل میں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بیبیلون کی، یعنی بابل کی جو ججمنٹ ہے اس کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور ریویلیشن 18 میں بابل کی ججمنٹ کا پھر ذکر ہے۔ تو نہ صرف جیرمیہ میں بابل کی ججمنٹ کا ذکر ہے، بلکہ اینڈ ٹائمز ریویلیشن میں بھی بابل کو ایک ججمنٹ کے صیغہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگرچہ بہت زیادہ سمبولزم بھی موجود ہے، بہت زیادہ علامتیں بھی موجود ہیں، لیکن لٹرلی بھی یہ خطہ جو ہے، یہ ریجن جو ہے، جو بابل کا ہے، جو عراق کا ہے، اور اس کے ساتھ مادی اور جو فارسی ہیں یعنی ایران کا ہے، یہ اینڈ ٹائمز میں بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہوگا۔ ان دنوں میں بھی آپ جانتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ اپہیول رہی ہے، عراق میں غیر اقوامی آ کر لڑتی رہی ہیں، اور عراق کے ساتھ ایران کی جنگ بھی رہی ہے، اور ایران کس طرح آج کل اسرائیل کے برخلاف پراکسی وارز کر رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کے تھرو، اور کس طرح اسرائیل جو ہے وہ ان تمام دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے۔ لیکن عزیزو، ہم دیکھتے ہیں اس لڑائی میں بہت سے ممالک اس کا ساتھ دیتے ہیں، جن میں امریکہ ہے، جن میں یورپ کے کچھ ممالک ہیں، لیکن کچھ ممالک اسرائیل سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور اسرائیل اس وجہ سے پریشان ہے۔ یاد رکھیں، میں اس بات کے خلاف نہیں کہ اسرائیل کی، امریکہ کی یا اسرائیل کی اور باقی ممالک کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسرائیل کا انحصار ان ممالک پر اور ان کی امداد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا پر ہونا چاہیے۔ اور یہی بات میرے لیے اور آپ کے لیے بھی موضوع ہے۔ ہم جو خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، ہمیں بھی کسی ایک شخص پر، کسی ایک گروہ پر، کسی ایک ڈینومینیشن پر، کسی ایک چرچ پر بھروسہ نہیں رکھنا، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کی صداقت پر، اس کے مسایہ پر، ہمارے منجی پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہی راہ اور حق اور زندگی ہے، وہی زندگی کا دروازہ ہے، وہی زندگی کا، ابدی زندگی کا راستہ ہے، واحد راستہ ہے۔ عزیزو، ہم پڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں کہ جس طرح بابل سے خداوند اپنے لوگوں کو نکل آنے کا کہہ رہے ہیں۔ There was a time when God
wanted his people, his nation of Israel to go into the captivity. یعنی ایک وقت تھا جب خداوند نے بابل کو یہ اختیار دیا کہ وہ اسرائیل کو، خاص طور پر یہودا کو تحقیق کرے، ان کو سیری میں لے کر جائے. لیکن جب مادیوں اور فارسیوں نے بیبلونینز کو، بابل کو جج کرنا، ان کا انصاف کرنا شروع کیا، ان کو گرایا، پچھاڑا، تو تب خداوند نے اپنے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اسرائیل میں جائیں، اور بہت سے لوگ گئے بھی، زربابل کی، عزرا کی، نہمیہ کی قیادت میں، لیکن بتھیرے اس جگہ پر ہی رہے. خداوند چاہتے ہیں کہ جب آپ آزاد ہوں تو آپ خداوند کی جانب، اس کے کلام کی جانب، اپنی جو سرزمین ہے اس کی جانب رخ کریں. That is why he says to people in Babylon کہ come out of her، اس میں سے نکل آؤ اے میرے لوگوں. اور یہی بات وہ ریویلیشن میں کرتے ہیں، یہی بات وہ جرمایہ میں بھی کرتے ہیں. اور خداوند اپنے لوگوں کو اس طرح کی تمام کنٹریز سے، اس طرح کے تمام علاقوں سے، اس طرح کے تمام حالتوں سے نکالنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے لوط کو سدوم اور امورہ میں سے نکالا. آپ جانتے ہیں کہ وہ سدوم اور امورہ کو تباہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہاں سے موقع دیتے ہیں لوط کو اور اس کے گھر والوں کو نکل جانے کا، کیونکہ ابراہیم کی خاص سفارش تھی، اور خداوند خود بھی نہیں چاہتے کہ گھن کے ساتھ گیہوں پسے. سو آج بھی وہ اپنی قوم کو، آپ سبوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس بیبلونین اسپرٹ سے، اس بیبلون کی حالت سے، اس ناپاکی کی حالت سے، اس سدوم اور امورہ میں سے، اس گناہ آلودہ زندگی میں سے نکل آؤ میرے لوگوں، کیونکہ جو نہیں نکلتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں. نبوکد نظر کے حوالے سے عزیزوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کا 9واں سال تھا، اور اس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن، عبرانی میں، ہیبرو میں جو بائبل کا کیلنڈر ہے، اس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یہ سیج کرتا ہے، محاصرہ کرتا ہے. اور 11ویں سال میں، 11th ایئر میں بالآخر وہ سیج جو ہے اس کے ہاتھوں، محاصرے کے ہاتھوں یہودا جو ہے وہ شکستہ ہوتا ہے. گرچہ خداوند نے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، تم مارے نہیں جاؤ گے، تم دکھ نہیں اٹھاؤ گے، نقصان نہیں اٹھاؤ گے، بٹ صدقیہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے وال کو، شہر کو، یروشلم کو. اور لوگ بڑی قسم پرسی کی حالت میں، کیونکہ رسد کوئی نہیں ہے، سامان کوئی نہیں ہے، اس طرح یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں 2 سال قریب. اور پھر ایونچولی جو ہے نبوکد نظر انہیں مارتا اور لے جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 12 آیا تھا، بٹ دس واز دی لاسٹ ٹائم ہی کیم، جب اس نے پورے طور پر یروشلم کو ختم کر دیا تھا. اور یرمیہ انہیں کہہ رہے تھے خداوند کی معرفت کے بابل کی اسیری کو ایکسیپٹ کر لو. میرے ساتھ دیکھیے جرمیہ 51 11-13، جہاں پر خداوند پھر بالآخر بابلیوں کے حوالے سے بھی، بیبلونینز کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ خداوند نے مادیوں کو، یعنی میڈز کو، اور پرشینز کو، یعنی فارسیوں کو ابھارا کہ وہ بابل کو بھی جج کریں، ان کو رگڑیں. لکھا ہے کہ تیروں کو سیکل کرو، سپروں کو تیار رکھو. خداوند نے مادیوں کے بادشاہوں کی روحوں کو ابھارا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیست کرنے کا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا، یعنی اس کی ہیکل کا انتقام ہے. بابل کی دیواروں کے مقابل جھنڈا کھڑا کرو، پہرے کی چوکیاں مضبوط کرو، پہرے داروں کو بٹھاؤ، کمین گاہیں تیار کرو، کیونکہ خداوند نے اہل بابل کے حق میں جو کچھ ٹھہرایا اور فرمایا تھا سو پورا کیا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند چاہتے تھے کہ جب بابل جو ہے وہ نیست و نابود ہو رہا ہے تو وہاں سے اس کے لوگ جو ہیں وہ نکل آئیں، کیونکہ ایونچولی بابل نیست و نابود ہوگا. میں نے آپ کو یرمیہ سے پڑھ کے بتایا، یہ ایک فیکٹ ہے کہ بابل نیست و نابود ہوا. اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ میں عراق میں تباہی اور بربادی آئی. صدام حسین نے چونکہ کویت کو کیپچر کرنے کی کوشش کی تو خداوند امریکہ کو لے آیا، اور نیٹو فورسز جس میں ٹرکی، جس میں یورپ، جس میں رشیا، سارے انوالوڈ ہیں. انہوں نے آ کر بابل کو، یعنی عراق کو بہت مارا کوٹا، اور وہاں کی حالت پھر خراب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کو سائیکلز میں بارہا پورا کرتے ہیں، ملٹیپل فلفلمنٹ ہوتی ہے کئی پروفیسیز کی. تو یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بابل کے ساتھ خاص طور پر جیسے ہم ریویلیشن میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے. بابل قصبیوں کی جو ملکہ ہے، ماں ہے، اسے کہا گیا ہے. ہارلٹری کے حوالے سے اس کو، کہ وہ غیر اقوام کے ساتھ ہارلٹری کرتی ہے، برائی کرتی ہے،
تو عزیزو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اینڈ ٹائمز میں اگین بابل جو ہے وہ ان تمام برائیوں کا، بدیوں کا گڑھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس بات پر لٹرلی غور کریں تو ہمیں تھوڑا سا شاید دھچکا لگے کہ جو پانیوں کے ساتھ ایسوسیشن ہے بابل کی، تو اگر ہم فزیکلی دیکھیں جو یہ بابل کا شہر ہے عراق میں، وہ پانیوں سے قریب 340 میل دور ہے، 340 miles away ہے فرام دی سیز۔ تو پھر یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ ہم اس کے حوالے سے کچھ پڑھنے کی، تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریویلیشن 1 میں اگر ہم جائیں، مکاشفہ اس کا پہلا باب، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ جو پانیوں کی شور کی آواز ہے، پانیوں کا ذکر ہے، یہ ملتا ہے۔ اینڈ اٹ از اسٹرینج کہ وہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے ریویلیشن 1، میں اس کی 12 سے 15 ورس آپ کے لیے پڑھوں گا، جہاں پر لکھا ہے کہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر 7 سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ آمین۔ پھر میرے ساتھ دیکھیے یرمیا اس کا 51واں باب 51 چیپٹر، اور اس کی 42 سے 45 ورس میں پھر سمندر، پانیوں کا ذکر ہے کہ سمندر بابل پر چڑھ گیا، وہ اس کی لہروں کی کثرت سے چھپ گیا، اس کی بستیاں اجڑ گئیں، وہ خشک زمین اور صحرا ہو گئی، ایسی سرزمین جس میں نہ کوئی بستہ ہو اور نہ وہاں آدم ذات کا گزر ہو۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ سمندر، پانی جو بابل پر چڑھ رہے ہیں وہ دراصل نیشنز ہیں، وہ قومیں ہیں۔ And that actually shows کہ جب ہمیں خداوند یسوع المسیح کے ساتھ بھی پانیوں کے شور کی آواز سنائی دیتی ہے، that is the nations roaring، وہ قوموں میں خداوند کا جو پیغام ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو جب پانیوں کا ذکر ہوتا ہے تو that is most definitely referring to nations، قوموں کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بابل کے حوالے سے مزید ججمنٹ کو ہم جیرمیہ 51 میں پڑھتے ہیں کہ بابل سے رونے کی، کسدیوں کی سرزمین سے بڑی ہلاکت کی آواز آتی ہے، کیونکہ خداوند بابل کو غارت کرتا ہے اور اس کے بڑے شور و غل کو نیست کرے گا۔ اس کی لہریں سمندر کی طرح شور مچاتی، ان کے شور کی آواز بلند ہے، اس لیے کہ غارت گر اس پر، ہاں بابل پر چڑھا آیا ہے، اور اس کے زور آور لوگ پکڑے جائیں گے، ان کی کمانیں توڑی جائیں گی، کیونکہ خداوند انتقام لینے والا خدا ہے، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ اب یہ جو میسج ہے یہ خداوند نے کوئی اکیلے میں نہیں کیا، خداوند نے یہ میسج یرمیا کو دیا، اور یرمیا نے یہ میسج سرایا بن نیرایا سے کیا، تاکہ جب وہ شاہ یہودا صدقیہ کے ساتھ پکڑا گیا ہے تو جا کر وہ بابلیوں کے رائل کورٹ میں، ان کے شاہی دربار میں جا کر ان کو خداوند کی یہ نبوت کر کے سنائے۔ Now this is brave، یہ بہت بہادری کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج آپ کسی بادشاہ کے کابینہ میں جا کر اسے کہیں کہ میں تیرے خلاف جو ہے وہ بولنے والا ہوں۔ کئی لوگ تو ایسا میسج لے کے ہی نہیں جائیں گے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہارڈلی کوئی ہوگا جو اتنی دلیری دکھائے۔ لیکن دیکھیں جیرمیہ 51-59 سے آگے لکھا ہے کہ جو یرمیا نبی ہیں انہوں نے سرایا بن نرایا بن محسیہ سے یہ بات کہی جب وہ شاہ یہودا صدقیہ کے ساتھ اس کی سلطنت کے 4تھے برس بابل میں گیا، اور یہ سرایا خواجہ سراؤں کا سردار تھا، اور یرمیا نے ان سب آفتوں کو جو بابل پر آنے والی تھی ایک کتاب میں قلم بند کیا، یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی ہیں۔ اور یرمیا نے سرایا سے کہا جب تو بابل میں پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا اور کہنا، اے خداوند تو نے اس جگہ کی بربادی کی بابت فرمایا کہ میں اس کو نیست کروں گا، ایسا کہ کوئی اس میں نہ بسے، نہ انسان نہ حیوان، پر ہمیشہ ویران رہے۔ اور جب تو اس کتاب کو پڑھ چکے تو ایک پتھر اس سے باندھنا اور فرات میں پھینک دینا، اور کہنا بابل اس طرح ڈوب جائے گا اور اس مصیبت کے سبب سے جو میں اس پر ڈال دوں گا پھر نہ اٹھے گا اور وہ ماندہ ہوں گے۔ آمین۔ عزیزو، یہ وہ میسج ہے جو بابلونینز کی یعنی بابلیوں کی معرفت خداوند نے ایونچولی دیا۔ بے شک خداوند نے انہوں نے استعمال کیا کہ وہ یہودا کو کاٹے چھانٹے، اس کے لوگ جو خداوند سے دور تھے، خداوند کے کلام سے دور تھے، خداوند کی آواز سننے سے عاری تھے، ان کو خداوند نے تنبیہ کی۔ لیکن
چونکہ بابلیوں نے پھر یہودا پر بہت ظلم کیا تو خداوند نے کہا کہ اب اپنی قوم کے حوالے سے انتقام میں لوں گا۔ اور نہ صرف اس نے یہ بات اپنے لوگوں سے کہی بلکہ اس نے یہ بات یرمیا اور پھر سرایا بن نیریا کی معرفت بابلیوں کو بھی سنائی۔ انہیں بتایا کہ جس قوم کو تو تباہ کر رہا ہے، ان پر ظلم ڈھا رہا ہے، وہ میرے لوگ ہیں۔ ان کی سزا کا ٹائم تو میں نے مختص کیا، لیکن تو نے چونکہ اپنی حدوں سے تجاوز کیا اور میری قوم پر بے تحاشا ظلم کیا، اب میں تجھے بھی جج کروں گا اور انتقام لوں گا۔ عزیزو، بہت جلد یہ وقت ان تمام قوموں پر بھی آنے والا ہے، ان تمام انڈیویجولز پر بھی اور ان قوموں پر بھی آنے والا ہے جو خدا ان کے لوگوں کو، خدا ان کی قوم کو پرسیکیوٹ کرتے، تنگ کرتے، مارتے اور ظلم کرتے ہیں۔ لیکن آپ خداوند سے جڑے رہیں، اس کی آواز کو سنیں۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے۔ آمین۔